अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन व हज़रात, आज का मौजू थोड़ा सा सेंसिटिव है। हो सकता है कुछ दोस्त इसके ऊपर वो माइंड कर जाएं, लेकिन शायद हम सबको पता होगा कि जो तलफ़्फ़ुज़ है बंदे का, वो बंदे की पर्सनालिटी का एक पहचान उसकी होती है। यकीन करें, आजकल के दौर में लोग इतने होशियार हो गए हैं और लोगों को पता चल गया है, अगर आप किसी से अगर कोई बात कर रहे हो, अगर आप कोई गलत तरीके से कोई लफ्ज़ बोलें तो कभी कभार वो लफ्ज़ आपकी पहचान बन जाता है। तो आज के जो वीडियो है उसका मकसद किसी को शर्मिंदा करना नहीं है, किसी की गलतियां निकालना नहीं है, बल्कि आपको उस शर्मिंदगी से, उस एम्बैरेसमेंट से बचाना है जो कि आम तौर पर आपको अल्फाज का गलत जो तलफ़्फ़ुज़ है वो करने से आपको हासिल होती है। अगर आपके यार दोस्त हों, आपके मेहमान हों, आपके भाई हों, आपके यार दोस्त हों, और स्पेशली अगर आप एक उस्ताद हो और आपके सामने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो स्पेशली स्टूडेंट्स जो हैं, आजकल के ये टिकटॉक जनरेशन है, ये यूट्यूब जनरेशन है, ये फेसबुक जनरेशन है, इनको सारी चीज़ों का पता होता है। ये ही बच्चे घर जाकर आपका मतलब मजाक उड़ाना तो मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन वो आपका ज़िक्र इसी वजह से करते हैं कि फ़लाने टीचर ने, फ़लाने उस्ताद ने, फ़लानी मिस ने ये लफ्ज़ ऐसे बोला, वो इस लफ्ज़ को ऐसे। और कभी कभार मैं ये आपको पॉइंट आउट कर दूँ कि कभी कभार अगर स्टूडेंट आपसे कहें कि मिस या सर ये लफ्ज़ ऐसा नहीं, ऐसा बोलना चाहिए, तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर कोई आप तस्दीक कराएँ जो अगर स्टूडेंट आपका वो जो लफ्ज़ है वो सही बोल रहा है, तो आप उसको एक्सेप्ट करें, बनिस्बत ये कि आप उसको गलत बोलते चले जाएं। बहरहाल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम आते हैं पहले गलती की तरफ, जो कि अक्सर आप उसको मदर टंग इन्फ्लुएंस भी कहते हैं, कि हमारी जो मादरी ज़बान होती है, उर्दू मतलब पश्तो, पंजाबी, बरेहवी, सिंधी, बलूची, जो भी हो, हमारी जो मादरी ज़बान है उसका नई सीखी जाने वाली ज़बान, मिसाल के तौर पर अंग्रेज़ी के ऊपर असर होता है। तो काफ़ी सारे मैंने ऐसे दोस्तों को देखा हुआ है माशाल्लाह, जिन्होंने अल्लाह ताला ने जिनको ओहदा दिया हुआ है, वो अक्सर इदारे के सरबराह होते हैं, उस्ताद होते हैं, वो अफसर होते हैं, मैनेजर होते हैं, लेकिन वो पी की जगह एफ़ पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर वो परफेक्ट को कहते हैं परफेक्ट, ठीक है। पैकेट की जगह वो कहते हैं फैकेट, ठीक है। पेपर फेफर। तो यार जमाज भी खू इम्तिहान लडेर फरेक्टस खड़े हो, फरेक्टस में प्रैक्टिस लका यो जे बेटा के जसंग वे लगी का आकाशांति मुंग वायु जमुंग पर्सनालिटी बागे बनी खकीगी द नूर खलको मखकिदा हम दग जब द कने जो बल सर मुंग इंटरेक्शन को खददे उल्टे चकम दे अक्सर मुंग बिया द पी पजे एफ नु बिया द एफ पजे मुंग पी वायु। मिसाल के तौर द 4 और द 5 पजे बनगो यो पोर और पायफ, या कहूँगा 45 नुंगो ये 40 पायो, या 54 नुंगो ये 54, या पदे इंसू की यो हिंसा द 6 अगर इंग्लिश अगर SIX 6 खुडेर मलगरी अगर ये सेक्स, ठीक है, 66 अगर यो जान ले बेल शेडे। अच्छा, उसके बाद एक लफ्ज़ है 7, अक्सर हम उसको कहते हैं 7। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हम दोस्तों से कहते हैं आला का वीडियो में इधर लेके लगा था, ये वीडियो नहीं है, ये वीडियो। तो अगर सिंपल बोलेंगे तो इससे अच्छा लगता है आपका। नेक्स्ट हमारे पास मैं आपसे सैटरडे को मिलूँगा, पर ये सैटरडे बजुदर समझ, इट्स नॉट सैटरडे, इट्स सैटरडे। तो सैटरडे हुए नो, फिर उससे आपकी पहचान बेहतर हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं वेयर इज़ योर फादर, इट्स नॉट वेयर इज़ योर फादर, वेयर इज़ योर फादर, वेयर इज़ योर फादर इज़ द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। नेक्स्ट हमारे पास है अदब, अदब जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं लिटरेचर। मिसाल के तौर पर शायरी, नसर, नज़म, ड्रामा, ये हमारे पास ये लिटरेचर होता है। कुछ लोग इसको लिटरेचर पढ़ते हैं, ये लिटरेचर नहीं है, ये लिटरेचर है, मुख्तसर करके पढ़ना है। नेक्स्ट हमारे पास जो कुछ अल्फाज जो कि TH से शुरू होते हैं, तो उसको हमने ज़बान की नोक को हमने नीचे वाले दांतों के साथ हमने दबा के नहीं पढ़ना। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि थिंक, थॉट या थैंक यू। अगर आप BBC या जो स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन देख लें, तो वो इसको ज़बान की नोक को ऊपर वाले दांतों से थोड़ा सा अलहदा करके उसके बीच में आवाज़ थैंक यू, आई थिंक, आई थॉट,
نو دغه یو پروننسیشن کدا تاسو BBC اور یا چې د اسٹینڈرڈ پروننسیشن پائی کی یہ اس کو زبان کی نوک کو آپ نے اوپر والے دانتوں کے ساتھ آپ نے رب کرنا ہے، اس کے ساتھ ملانا نہیں ہے. اچھا نیکسٹ، جو بذات خود جو تلفظ کے لیے انگریزی میں استعمال ہوتا ہے وہ پروننسیشن ہے. پروننسیشن، کچھ لوگ اس کو پروناؤنسیشن کہتے ہیں، یہ پروناؤنسیشن نہیں ہے. اس کو جو ورب ہے، جو فعل ہے وہ تو پروناؤنس ہے، لیکن اس کا جب یہ ناؤن بنے گا پروننسیشن تلفظ تو اس کو پروننسیشن کہیں گے، پروناؤنسیشن نہیں کہیں گے. اچھا نیکسٹ ہے سبزی. سبزی کے لیے آتا ہے ویجیٹیبل. کچھ لوگ اس کو ویجیٹیبل کہتے ہیں، یہ ویجیٹیبل نہیں ہے، یہ ویجیٹیبل. ویجیٹیبل. نیکسٹ ہے ہم کہتے ہیں آپ آرام سے ہو کہ نہیں ہو، ہم کہتے ہیں آپ کمفرٹیبل ہے کہ نہیں ہے. یہ کمفرٹیبل ہے، یہ کمفرٹیبل نہیں ہے. کمفرٹیبل آرام دہ. اچھا نیکسٹ ہے اس میں صفت کے لیے انگریزی میں آتا ہے ایڈجیکٹو یا ایڈجیکٹو. اس کو ایڈجیکٹو، اس میں ڈی سائلنٹ ہے، اس کو ایڈجیکٹو نہیں کہنا ہے، اس کو کہتے ہیں ایڈجیکٹو. نیکسٹ ہے ناشتے کے لیے انگریزی میں آتا ہے بریک فاسٹ. کچھ لوگ اس کو بریک فاسٹ کہتے ہیں، یہ بریک فاسٹ نہیں ہے، یہ بریک فاسٹ. اچھا نیکسٹ ہم کہیں گے سیز. ہم کہتے ہیں سیز، یہ سیز نہیں ہے، سیز. مائی فرینڈ سیز ٹو می. اچھا بالکل اسی طرح اس کا جو پاسٹ ہے وہ ہے سیڈ. ایکسکیوز می، تھوڑا سا بریک کریں گے. اوکے جی، ویلکم بیک آفٹر دا بریک. دیر واز سمبڈی ایٹ دا ڈور، آئی ایم ویری سوری. اچھا سیز کا جو پاسٹ ٹینس ہے وہ سیڈ. اس نے مجھ سے کہا، ہی سیڈ ٹو می. اس کو ہم نے سیڈ ٹو می نہیں کہنا، ہی سیڈ ٹو می. اس کو نا ہی سیڈ ٹو می مختصر کر کے، ہی سیڈ ٹو می، اس نے مجھ سے کہا. نیکسٹ ہمارے پاس جو وغیرہ وغیرہ کے لیے لفظ آتا ہے ہمارے پاس ہے وہ ہے ایٹسیٹرا. کچھ دوست اس کو کہتے ہیں ایکسیٹرا. یہ ایکسیٹرا نہیں ہے بلکہ یہ ہے ایٹسیٹرا، وغیرہ وغیرہ. نیکسٹ جو ایک خاتون کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ ہے ومن. اکثر ہم اس کو مین کی طرح وومین کہتے ہیں. شی از اے نائس وومین. یہ وومین نہیں ہے، وومن. ایک کے لیتا ہے وومن اور زیادہ کہلاتا ہے وومن. وومن اور وومن. اچھا نیکسٹ ہمارے پاس ہے پولیس. اس کو ہم پڑھنا ہے پولیس. اس کو پولیس نہیں کہنا، پولیس. پولیس از ویری ایفیشینٹ. نیکسٹ ہمارے پاس ہے گاڑیاں، جو رکشہ ہو سکتا ہے، کار ہو سکتا ہے، بس ہو سکتا ہے، ٹرک ہو سکتا ہے. یہ سارے ہمارے پاس ویکلز ہیں. کچھ لوگ اس کو وہیکل کہتے ہیں، اس میں ایچ سائلنٹ ہے، اس کو پڑھیں گے ویکل. نیکسٹ جو ہمارے پاس ادب کی مختلف مثال کے طور پر شاخیں ہیں، ڈرامہ ہے، نثر ہے، ناول ہے، نظم ہے، شاعری ہے. یہ ہمارے پاس ان کو کہتے ہیں ژانرا. ژانرا. اس کو اگر آپ دیکھ لیں تو یہ دکھنے میں لگتا ہے جنر یا جنرے، لیکن اس کو پڑھیں گے ژانرا. نیکسٹ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے یہ ہے ویڈیو. یہ ویڈیو نہیں ہے، اکثر ہم لوگ اس کو ویڈیو کہتے ہیں. یہ ویڈیو الگ ویڈیو دکھتے رہے تھا نا، یا باما فیس بک بنما یا ویڈیو. اچھا والا اٹ از ناٹ ویڈیو، اٹس ویڈیو. نیکسٹ ہوٹل. اس میں زور ہوتا ہے ٹیل کے اوپر. ہم نے ہوٹل نہیں کہنا، اس کو ہوٹل. وی وینٹ ٹو اے ہوٹل. نیکسٹ ہمارے پاس جب ہوٹل میں آپ کمرہ لیتے ہیں جس میں ایک باتھ روم ہوتا ہے، اس کے ساتھ میں ایک چھوٹا موٹا کوئی کچن وغیرہ ہو، تو وہ ہوتا ہے سویٹ. اس کو لکھا جاتا ہے SUITE، لیکن اس کو ہم نے سوٹ نہیں کہنا، اس کو کہنا ہے سویٹ. ہم نے ہوٹل میں سویٹ لیا ہے. نیکسٹ اکثر آپ کا کاغذ کا ایک کوپون ملتا ہے، اس کو پڑھیں گے ہم کوپون. کوپن نہیں پڑھیں گے، یا کوپون نہیں پڑھیں گے، کوپون. آخری والا فون آپ نے تھوڑا سا لمبا کر لینا ہے. آپ بازار میں کھاتے ہو، یہ لکھا ہوتا ہے PIZZA. کچھ لوگ اس کو پیزا کہتے ہیں، اصل میں اس کا پروننسیشن ہے پیزا. یہ چونکہ ایک فورن ورڈ ہے، پیزا. لکھیں گے پیزا لیکن پڑھیں گے پیزا. نیکسٹ جو ہری پتیوں والی جو سلاد آپ کھاتے ہیں اس کو کہتے ہیں لیٹس. ٹھیک ہے، اس کو لکھا جاتا ہے لیٹیوس لیکن اس کو پڑھیں گے لیٹس. اچھا اس سے ملتا جلتا جو پانی کا جو کچوا ہوتا ہے، کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں ٹورٹوائز. اصل میں یہ ہے ٹورٹس. جو پانی کا کچوا ہوتا ہے جانور چھوٹا سا، وہ ہے ٹورٹس. اس کو ٹورٹوائز نہیں پڑھیں گے، ٹورٹس.
کھانے کے بعد ہم کو میٹھا کھاتے ہیں یا کوئی کھیر ہو یا اس طرح کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ڈیزرٹ. اس کو ڈیزرٹ نہیں بولیں گے، اس کو زور ہوتا ہے زرٹ کے اوپر، ڈیزرٹ. ہم نے کھانے کے بعد ڈیزرٹ کھایا. کوئی چیز ترش ہو، میٹھا نہ ہو، اس کو کہتے ہیں ساور. اس کو سور نہیں پڑیں گے، ساور. اچھا، آپ کسی کو پیسے دیتے ہیں، اس کے بدلے میں وہ آپ کو رسید دیتا ہے. اس کے لیے انگریزی میں استعمال ہوتا ہے RECEIPT. یہ دیکھنے میں تو لگتا ہے ریسیپٹ، لیکن اس کو پڑھیں گے ریسیٹ. اس میں پی نہیں پڑھیں گے، ریسیٹ. میں نے بینک سے ریسیٹ لے لی. آپ کے اوپر قرضہ ہو، اللہ نہ کرے، قرضے کو کہتا ہے ڈیٹ. اس میں بی سائلنٹ، اس میں ڈیبٹ نہیں پڑھیں گے، یہ اصل میں ہے ڈیٹ. میں نے بینک کا ڈیٹ ادا کیا. اچھا، اس کو ایک ورڈ ہے جس کو ہم کہتے ہیں گرہن رکھنا. پختو کو متوئی گانا داشے میں داغا سر گانا کیا ہو دو گانا، اس کے لیے رہن، اردو میں کہتے ہیں رہن. میں نے وہ چیز رہن رکھ دی، تو اس کو اس سے ہی پروننسیشن ہے مورگیج. اس کو لکھا جاتا ہے مورٹگیج، لیکن اس کو پڑھیں گے مورگیج. نیکسٹ ایک ورڈ ہے عمدہ، فائن، باریک. ہم کہتے ہیں ان دو الفاظ میں بڑا باریک فرق ہے. باریک کیا آتا ہے؟ سٹل. اس میں بی سائلنٹ ہے، اس کو سبٹل نہیں پڑھیں گے، یہ ہے سٹل. دیر از اے سٹل ڈفرنس بٹوین دیز ٹو ورڈز، سٹل. نیکسٹ ہم کہتے ہیں نا وہ گا رہی ہے، ہم کہتے ہیں شی از سنگنگ. اس میں یہ بیچ والا گنگ والی آواز نہیں، اس میں سنگنگ. اس میں پورا کا پورا جو لفظ ہے نا وہ آپ کے ناک میں ہی رہے گا، سنگنگ. شی از سنگنگ، سنگنگ نہیں کہیں گے. آپ کے گھر میں باتھ روم کے پائپ وغیرہ ٹھیک کرنے کے لیے جو صاحب آتے ہیں، وہ اصل میں وہ پلمبر نہیں ہے، وہ اصل میں ہے پلمر. اس میں بی سائلنٹ ہے، اس کو پلمبر نہیں کہیں گے، اس کو کہیں گے پلمر. نیکسٹ آپ جس سے کنگھی کرتے ہو وہ آپ کا کوم ہے. یہ کومب نہیں، آخر میں اپنے بی کی آواز نہیں نکالنا. کوم. ہیو یو کومب یور ہیئر؟ ڈو یو ہیو اے کوم؟ مقبرے کو کہتے ہیں ٹوم. اس کو لکھا جاتا ہے TOMB، ٹومب، لیکن اس کو پڑھیں گے ٹوم. ٹومب آخر میں بی کی آواز اور اس طرح لمبا کر کے نہیں، ٹوم. دفنانے کو انگریزی میں کہتے ہیں بیری. اس کو جو سپیلنگ ہے BURY، کچھ لوگ اس کو بری کہتے ہیں، یہ بری نہیں ہے، اصل میں ہے بیری. بیری دفنانا. دن کا نام ہے وینسڈے. کچھ لوگ اس کو ویڈنسڈے کہتے ہیں، یہ ویڈنسڈے نہیں، مختصر آسانی سے اس کو کہیں وینسڈے. وینسڈے بدھ کا دن. یہودی کو انگریزی کہتے ہیں جو. اس کا پروننسیشن ہے JEWO. کچھ لوگ اس کو جیو کہتے ہیں، یہ جیو نہیں ہے، یہ اصل میں ہے جو. جو کا مطلب ہے یہودی، یہودی مذہب والے. ایک ورڈ ہے بہترین مثال، اس کے لیے انگریزی میں استعمال ہوتا ہے ایپیٹمی. یہ لکھا جاتا ہے ایپیٹوم، اس کو ایپیٹوم نہیں پڑھنا، ایپیٹمی. مثال کے طور پر ہی از این ایپیٹمی آف ہیوملٹی، وہ عاجزی کا ایک بہترین نمونہ ہے، تو یہ ہے ایپیٹمی. اور آخر میں یہ ایک کنفیوژن ہے جس کو اکثر لوگ، یہ جو ورڈ ہے THE، کچھ لوگ اس کو دا بولتے ہیں، کچھ لوگ اس کو دی بولتے ہیں. تو دونوں پروننسیشن صحیح ہیں، لیکن کہاں کہاں پہ. اگر آپ کے پاس کسی ورڈ سے پہلے واول آ رہا ہو، یعنی AEIOU، اس سے پہلے والے THE کو آپ پڑھیں گے دی. مثال کے طور پر اینڈ سے پہلے آ رہا ہے END، تو اس کو ہم پڑھیں گے دی اینڈ. اس کو دا اینڈ نہیں کہیں گے. ایپل سے پہلے اے آ رہا ہے، اے ایک واول ہے، تو ہم اس کو دا ایپل نہیں کہیں گے، دی ایپل. اور دوسرا یہ خیال رکھنا ہے کہ ہم نے آواز کو ٹوٹنے نہیں دینا. ہم نے یہ نہیں کہنا کہ دی اینڈ، اس کو ملا کے پڑھنا ہے، دی اینڈ، دی ایپل، دی امبریلا. اس کے علاوہ اگر کسی ورڈ سے پہلے کانزوننٹ آ رہا ہو، یعنی BCDFGH PQ اس طرح کر کے، تو اس سے پہلے جو TH ہے اس کو ہم نے دا پڑھنا ہے. دا ڈاگ، دا پیکٹ، دا بس، دا ڈونکی. اس سے پہلے جو آواز کی نا وہ اوپر کر کے زبر والا دا. اور اگر کسی ورڈ سے پہلے واول آ رہا ہو، یعنی AEIOU، تو اس میں آپ نے زیر والے یعنی دی پڑھنا ہے. دی اینڈ، دی ایپل، دا ڈاگ، دا پیکٹ. مختصر کچھ تھوڑے بہت پوائنٹس تھے، ایسے ہزاروں پوائنٹس ہیں.
तलफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में आप किसी से झगड़ नहीं सकते, हर बंदे की अपनी मर्ज़ी है जिस तरह बोलें, लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड तरीके से बोलेंगे तो इससे यकीनन हमारी पर्सनालिटी का लोगों के ऊपर अच्छा असर पड़ेगा, लोग हमारी बातों को सुनेंगे, लोग हमारी बातों से सीखेंगे। स्पेशली जो हमारे उस्ताद हैं, असातिज़ा किराम, जो बहन हैं, भाई हैं, उनसे तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ सही प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि ये सही प्रोनाउंसिएशन आपका सैकड़ों हज़ारों और बच्चों में जा रहा है। तो एक तो ये है कि आप उनके घरों में या जब वो बच्चे अलहदा होते हैं, ये हम आंखों देखी उसको कहते हैं ना, मक्खी निगल लेना। अगर हमें पता है कि ये चीज़ गलत है और उससे फिर हमारा मजाक उड़ेगा, तो बेहतर है कि हम टाइम पे उसको सही कर लें, ताकि बच्चे, हमारे जो स्टूडेंट हैं, वो हमारा मजाक भी ना उड़ाएं और वो हमसे सही तलफ़्फ़ुज़ सीख लें। ये हमारे पेशे का हिस्सा है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। आप के लिए नेक ख्वाहिशात के साथ अगले वीडियो में फिर हाज़िर होंगे। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं फ़ोन नंबर पे। अल्लाह हाफ़िज़।